پچھلے 8 مہینے کا جو ڈیٹا اخبارات کے اندر شائع ہوا ہے اس میں 57,800 سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں۔ یہ وہ وارداتیں ہیں جو پولیس میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ عام طور پر موبائل چھینے جاتے ہیں، اس کا تو 1/10 بھی رپورٹ نہیں ہوتا۔ اگر پولیس سے خوف نہیں ہوگا تو لوگ کیوں نہیں رپورٹ کرائیں گے اپنے سامان کی گمشدگی پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ پولیس کا یہ محکمہ چوروں کو اور ڈاکوؤں کو پکڑنے میں ناکام ہے، اسنیچرز کو پکڑنے میں ناکام ہے، بلکہ ان کا پورا کنڈکٹ اس طرح کا ہے کہ کوئی شریف آدمی تھانے میں جانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ رینجرز کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں اختیارات نہیں ہیں، آپ کے پاس اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے اختیارات نہیں ہیں۔ تو یہ سوال پھر سی ایم ہاؤس سے بھی بنتا ہے، ڈی جی رینجرز سے بھی اور آئی جی پولیس سے بھی، کہ آپ اگر کوئی آدمی کسی کی کوئی چیز چھینتے ہوئے کسی کو گولی مار رہا ہے تو گولی مارنے والا کا ایکٹ دہشت گردی کا ایکٹ ہے، اسٹریٹ کرائم کا ایکٹ ہے، لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کا ایکٹ ہے، وہ کیا ہے اور وہ کون سا طریقہ ہے جس میں وہ رینجرز کے ڈومین میں آ جائے؟ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ عوام کی سمجھ میں نہیں آتی۔ واضح طور پر ڈی جی رینجر صاحب کو اپنے پوری تمام چیزوں کا اعلان کرنا چاہیے کہ کون سی چیز ان کے اختیار میں ہے اور کون سی نہیں ہے۔ ایک شہری کی حیثیت سے ہم لوگ کراچی کے عوام کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت پولیس کے پورے محکمے میں جو افسران کی فہرست ہے اس میں کراچی سے تعلق کتنے لوگوں کا ہے؟ دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شہر کا جینون پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے، چاہے وہ سندھی ہے یا مہاجر ہے، چاہے وہ پختون ہے یا بلوچ ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، سرائکی یا کوئی زبان بولنے والا ہے، اس کا یہ حق ہے کہ پولیس کے افسران کی جب بھرتی ہو تو ان کو پریفر کیا جائے، اہلکاروں کی بھرتی ہو تو ان کو پریفر کیا جائے۔ جب مقامی پولیس نہیں ہوگی تو لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں ہو سکتا، دنیا کا قاعدہ ہے۔ اس لیے ہماری یہ مطالبہ ہے کہ مقامی پولیس کو پریفرنس دی جائے۔ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ پرسوں انشاءاللہ بدھ کے دن شہر میں 11 مقامات پر ہم احتجاج کریں گے اسٹریٹ کرائمز کے خلاف۔ ہم کراچی کے لوگوں کو اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔